بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ امریکہ کا پاکستانی میزائل پروگرام پر حملہ، 4 کمپنیوں پر پابندیاں عائد۔ امریکہ نے پاکستان کے میزائل پروگرام کا سامان فراہم کرنے کے الزام میں 4 کمپنیوں پر پابندیاں عائد کر دیں۔ غیر ملکی خبرسائی ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کے لیے سامان فراہم کرنے کے الزام میں 3 چینی اور 1 بیلاروس کی کمپنی پر پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ 3 چینی اور 1 بیلاروسی کمپنی نے پاکستان کو طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں سمیت بیلسٹک میزائل بنانے میں مدد فراہم کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جن کمپنیوں پر پابندی عائد کی گئی ہے انہوں نے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے پھیلاؤ یا ان کی ترسیل کے لیے پاکستان کو مواد فراہم کرنے میں تعاون فراہم کیا۔ میتھیو ملر نے کہا ہے کہ ان کمپنیوں کی وجہ سے پاکستان کو جوہری ہتھیاروں کی تیاری، حصول اور نقل و حمل کی کوشش میں مدد ملی۔ ان کمپنیوں نے پاکستان کے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل پروگرام سمیت اس کے بیلسٹک میزائلوں کی تیاری میں بھی مدد فراہم کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکہ اپنے دیگر شراکت داروں کے ساتھ بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے پھیلاؤ کے نیٹ ورک کی روک تھام کا نظام مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ اس سے قبل 2023 میں بھی امریکہ نے پاکستان کو بیلسٹک میزائل پروگرام کے پرزہ جات اور سامان فراہم کرنے کے الزام میں چین کی 3 کمپنیوں پر پابندیاں عائد کی تھیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل نے 2 روز قبل ایران کی اصفہان ایئر بیس کو نشانہ بنایا۔ اس حوالے سے میڈیا رپورٹس میں کہا جا رہا ہے کہ حملے میں ایران کا قیمتی ترین میزائل دفاعی نظام تباہ کر دیا گیا۔ اسرائیل نے حملے میں ریمباج میزائل کا استعمال کیا۔ یہ میزائل ایرانی ریڈار پر نظر نہیں آیا۔ تفصیلات کے مطابق نیو یارک ٹائمز، فاکس نیوز اور دیگر غیر ملکی رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل نے یہ حملہ کیا، حالانکہ یروشلم اس بارے میں خاموش ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ذرائع اور متعدد سیٹلائٹ تصاویر پوسٹ نے ہفتے کو تصدیق کی ہے کہ اصفہان میں ایران کا S-300 فضائی دفاعی نظام، جو اس کی اہم نتنز جوہری سائٹ کی حفاظت کرتا ہے، ایرانی فضائی حدود کے باہر سے داغے جانے والے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کی نشاندہی کیے بغیر تباہ کر دیا گیا۔ العربیہ نیوز کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی براڈ کاسٹنگ کارپوریشن نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل نے 19 اپریل کو ایرانی علاقے اصفہان پر حملے میں ریمباج میزائلوں کا استعمال کیا۔ یہ میزائل اسرائیل کا تیار کردہ ہے اور اس کی رفتار آواز سے زیادہ ہے۔ یہ میزائل ایرانی ریڈار پر نہیں آیا۔ انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ اس میزائل کا فضائی دفاعی نظام سے پتہ لگانا مشکل ہے۔ اپنا راستہ درست کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے یہ کامیابی سے اپنے ہدف تک پہنچا۔ 450 کلومیٹر کی رینج والے اس میزائل میں 150 کلو گرام وزنی وار ہیڈ تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ کسی جارحانہ کارروائی میں ملوث نہیں، امریکی وزیر خارجہ۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن کا کہنا تھا کہ ان کا ملک کسی بھی جارحانہ کارروائی میں ملوث نہیں۔ اٹلی میں G7 وزراء خارجہ کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں امریکی وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن نے اسرائیل کے ایران پر حملے سے متعلق سوالات کا جواب دینے سے انکار کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ امریکہ کسی بھی جارحانہ کارروائی میں ملوث نہیں، مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی میں کمی کے لیے کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ اطالوی وزیر خارجہ نے تفصیلات بتائے بغیر کہا کہ واشنگٹن کو حملوں کے بارے میں پیشگی اطلاع دی گئی تھی۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری نے اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے سے متعلق تبصرے سے گریز کیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوٹریس کا کہنا تھا کہ اس وقت مشرق وسطیٰ میں جاری خطرناک جنگی کارروائیوں کو روکنے کی اشد ضرورت ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کل 22 اپریل سے 24 اپریل تک پاکستان کا دورہ کریں گے۔ وہ کراچی میں مزار قائد پر حاضری دیں گے۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ ایرانی صدر دورہ پاکستان کے دوران اسلام آباد، لاہور اور کراچی جائیں گے۔
صدر ابراہیم رئیسی پیر کو وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم کی طرف سے ایرانی مہمانوں کو ظہرانہ دیا جائے گا۔ چیئرمین سینیٹ، اسپیکر قومی اسمبلی اور وزراء بھی ایرانی صدر سے ملاقات کریں گے۔ پیر کی شام ایرانی صدر ابراہیم رئیسی صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات کریں گے۔ ایرانی صدر منگل کو لاہور جائیں گے۔ لاہور میں ایرانی صدر، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور گورنر پنجاب سے ملاقات کریں گے۔ گورنر پنجاب کی جانب سے ایرانی صدر کو ظہرانہ دیا جائے گا۔ منگل کو ہی ایران کے صدر کراچی پہنچیں گے، جہاں ان کی وزیر اعلیٰ سندھ اور گورنر سندھ سے ملاقات ہوگی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی عوام نمائندگان نے اسرائیل اور یوکرین کے لیے 95 ارب ڈالر کے امدادی پیکج کی منظوری دے دی۔ عالمی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی عوام نمائندگان نے اسرائیل کی ہنگامی امداد کا بل منظور کر لیا۔ یہ بل اب منظوری کے لیے سینٹ میں جائے گا۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ امریکی امداد میں 14 ارب ڈالر کی فوجی امداد بھی شامل ہے۔ امریکہ نے یوکرین کے لیے 60 ارب ڈالر سے زیادہ کا امدادی پیکج کی منظوری دے دی ہے۔ یہ بل بھی اب منظوری کے لیے سینٹ میں جائے گا۔ اس کے علاوہ تائیوان سمیت ایشیا پیسیفک میں امریکی اتحادیوں کے لیے 8.12 ارب ڈالر بھی پیکج کا حصہ ہوں گے۔ یوکرین کے لیے امریکی امدادی بل کی منظوری پر روس نے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کی طرف سے یوکرین کے لیے امداد کی منظوری یوکرین کو مزید تباہ کر دے گی۔ امریکی اقدام کے نتیجے میں یوکرین تنازع میں مزید ہلاکتیں ہوں گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ حماس رہنما اسماعیل ہانیہ کی ترک صدر رجب طیب ایردوان سے ملاقات۔ ترک میڈیا کا کہنا ہے کہ دونوں رہنماؤں کی ملاقات استنبول صدارتی دفتر کے بند کمرے میں ہوئی۔ ترکیہ کے صدر اس سے پہلے میڈیا کو بتا چکے تھے کہ ملاقات کا ایجنڈا اسماعیل ہانیہ اور ہمارے درمیان رہے گا۔ ملاقات میں فلسطینی سرزمین بالخصوص غزہ پٹی میں اسرائیلی وحشیانہ حملوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ رجب طیب ایردوان کا کہنا تھا کہ موجودہ صورتحال میں فلسطینیوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق رائے ناگزیر ہے۔ ترکیہ نے اسرائیل کے خلاف تجارتی سمیت متعدد پابندیاں عائد کیں۔ اسرائیل ایک دن فلسطینیوں پر کیے جانے والے مظالم کی بھاری قیمت ادا کرے گا۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے مزید کہا کہ ترکیہ فلسطین کے عوام کو انسانی امداد بھیجنے کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ غزہ پٹی کے لیے اب تک 45,000 ٹن سے زیادہ امدادی سامان بھیجا جا چکا ہے۔ غیر ملکی خبرسا ایجنسی روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق ترک صدر رجب طیب ایردوان اور حماس سربراہ کے درمیان اسرائیل کی جانب سے غزہ پٹی پر کی جانے والی بمباری کے بعد پہلی ملاقات تھی۔ اسماعیل ہانیہ نے دوحہ میں ترک وزارت خارجہ سے ملاقات کے بعد ترکیہ کا 3 روزہ دورہ کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ جرمنی، آئرلینڈ اور سوئٹزرلینڈ میں دنیا کے مختلف ملکوں میں اسرائیل مخالف مظاہرے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق برلن اور جنیوا شہروں میں احتجاجی مظاہروں نے غزہ میں صہیونی حکومت کی کارروائیوں کو نسل کشی قرار دے دیا اور فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ تقریباً 2000 احتجاجی مظاہرین نے برلن کے پوٹسڈامر اسکوائر میں اجتماع کر کے پارلیمنٹ کی جانب مارچ کیا۔ مظاہرین یہ نعرے لگا رہے تھے: جرمنی مالی امداد کر رہا ہے، اسرائیل بمباری کر رہا ہے، شرم کرو اور اسرائیل کو ہتھیار دینا بند کرو۔ بعض دیگر مظاہرین اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے جن پر لکھا گیا تھا: ہمارے ٹیکسوں سے اسرائیل کی حمایت بند کرو اور ہم یہودی نسل کشی کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ میں ٹک ٹاک پر پابندی کا خطرہ، ایوان نمائندگان نے ایپ پر پابندی کا بل منظور کر لیا۔ امریکی ایوان نمائندگان نے امریکی صارفین کو ڈیٹا چینی حکومت کے ساتھ شیئر کرنے کے خطرات کے پیش نظر چین کی سوشل میڈیا اپلیکیشن ٹک ٹاک پر پابندی کا بل منظور کر لیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق امریکی ایوان نمائندگان نے ہفتے کے روز ایک بل منظور کیا تھا جس میں واضح کیا گیا ہے کہ اگر ٹک ٹاک کے چین میں مقیم مالک 1 سال کے اندر اپنا حصہ فروخت نہیں کرتے تو سوشل میڈیا اپلیکیشن پر امریکہ میں پابندی عائد کر دی جائے گی۔ اس سے قبل مارچ میں قومی سلامتی کے خدشات کے پیش نظر امریکی ایوان نمائندگان نے ٹک ٹاک سے متعلق بل منظور کیا تھا جس میں کمپنی کو 6 ماہ کی مہلت دی گئی تھی کہ وہ امریکہ کے ساتھ ایپ کا ڈیٹا شیئر کرے یا پھر
پابندی کا سامنا کرے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔